ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله غفور رحيم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. سورہ حجرات کے اندر جو عام طور سے شخصی اور تعلقات اور سماجی اخلاق اور آداب کو متوازن رکھنے اور ان کو بحال رکھنے اور اس میں کسی قسم کا فساد اور کوئی کمزوری نہ آنے پائے وہ آداب سکھائے گئے ہیں. کیونکہ ساری دنیا محنت اس لیے کرتی ہے کہ ہماری زندگی خوشحال کیسے ہو جائے، خوشگوار کیسے ہو جائے اور زندگی میں راحت، قلبی اطمینان، ذہنی سکون کیسے حاصل ہو. ہر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے کیونکہ پیسے کی بھرمار ہو، دولت کا انبار ہو اور ذہنی سکون نہ ہو اور قلب میں اطمینان نہ ہو تو انسان اس انبار اور اس دولت کے ڈھیر کو دیکھ کے بھی اسے خوشی حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ خوشی کا تعلق انسان کے قلب و دماغ اور اس کے ذہن سے ہے، لہذا وہ کیسے حاصل ہو. اور اسی لیے اسلام نے اور قرآن میں جو انسانوں کو تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے اس ترغیب میں ہمیشہ اس بات کو اہمیت دی گئی ہے کہ قلب اور انسان کی روح کے لیے جو غذا ہے وہ اس کو حاصل ہو. یعنی جو اصل بنیاد ہے، بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو پھر دیگر اسباب اور اس کے گوشے جو ہیں وہ از خود کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بنیاد ہی اگر کمزور ہے تو پھر اس کے اوپر ہم دیوار کھڑی کریں یا اس کے اوپر ستون کھڑا کریں، ہمیشہ یہ ایک خدشہ لگا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ کب دیوار گر جائے یا کب یہ ستون گر جائے. تو بنیاد اسی لیے اسلام اور قرآن کی تعلیم میں زیادہ تر جو توجہ اور جو اس پر توجہ دی گئی ہے وہ ہے بنیاد مضبوط کرنے پر. اور بنیاد ظاہر سی بات ہے کیا ہے، وہ اس کا اختیار اور اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. لہذا قلب و دماغ اور روح کو خوش رکھنے کا سامان اگر مہیا ہو گیا تو تعمیر، اگر ہمارا گھر اچھا ہے تو وہ بھی اس سے بھی ہمیں خوشی ہوگی. اور اگر اللہ نے ہمیں خیر و برکت اور حلال کا مال عطا کیا ہے تو اس سے بھی ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوگا. لہذا بنیاد مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو اس بنیاد کو کیسے مضبوط کیا جائے، وہ کون سے آداب ہیں اور وہ کون سے خط و خال ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے روح اور ہمارے قلب و دماغ کو سکون اور راحت اور خوشی حاصل ہو اور اس میں کسی قسم کا فساد اور کوئی خلل نہ آئے، وہ آداب ہیں اس میں بالخصوص. لہذا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یہاں پر ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو عموماً ایک عام انسانیت میں عادت ہوتی ہے، ہر ایک کی عادت ہوتی ہے
کہ وہ ذرا سی بات پر دوسرے کا مذاق اڑائے، دوسرے کی ہنسی اڑائے، اور کسی کا کسی کو تانا دے دینا، تو یہ ایک عام سی عادت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کی ہم نے ہنسی اڑائی اور کسی کا ہم نے مذاق کیا ہے، تو فطری بات ہے وہ بات اس کو محسوس ہوگی، اس کے دل کو لگے گی۔ وہ دوسرے کی بات چھوڑیں، خود ہمارا اگر کوئی مذاق اڑائے یا ہماری کوئی ہنسی کرے تو فطری بات ہے ہمارے دل کو تکلیف پہنچے گی اور ہمارے دماغ پر اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا جو چیز ہم اپنے لیے محسوس کرتے ہیں وہی اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب جب دل میں انسان کو تکلیف پہنچے گی تو یہ ان دونوں کے تعلقات کو نقصان پہنچائے گا، اور ان دونوں کے تعلقات کو نقصان پہنچائے گا تو یہی صورتحال ہر بندہ دوسرے کے ساتھ بھی سوچ لے۔ اور کوئی انسان پورے معاشرے میں کوئی خرابی صرف ایک آدمی میں نہیں ہوتی ہے، کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو بہت عام ہوتی ہیں، اور جب وہ خرابی عام ہوگی تو اس کا نقصان بھی عام ہوگا۔ لہٰذا میں بھی مذاق اڑا رہا ہوں تو دوسرا کسی اور کا مذاق اڑا رہا ہے تو تیسرا کسی اور کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس طرح معاشرے میں یہ ایک چین بن جائے گا، اور اس چین میں ہر ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے تو ہر ایک دوسرے کے سے بدظن ہے اور ہر ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دلوں میں ایک دوسرے کے دل صاف نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات بحال نہیں رہیں گے، اور ایک دوسرے کی طرف سے دل لوگوں کا صاف نہیں ہوگا تو القصہ مختصر تعلقات کو نقصان پہنچے گا، اور جب تعلقات کو نقصان پہنچے گا تو تعلقات کس سے تعبیر ہے؟ انسانوں سے تعبیر ہے، اور جب انسان یعنی تعلقات کن سے برتا جاتا ہے؟ انسانوں سے، اور جب انسانوں ہی کے دل آپس میں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہیں اور صاف نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے معاشرہ تعبیر ہے انسانوں سے۔ جب انسانوں کے اندر تعلقات بحال نہیں ہیں اور انسانوں کا دل ایک دوسرے سے قریب نہیں ہے تو پھر معاشرے کا فساد ثابت ہو گیا، اور جب معاشرے میں فساد ہوگا تو کوئی بھی خوش نہیں رہے گا، کوئی بھی مطمئن نہیں رہے گا۔ لہذا اس کی سختی سے تنبیہ کی گئی کہ ولا نے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اس سلسلے میں بعض روایتیں ذکر ہیں کہ یہ آیت کب اتری اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو اس کے شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو شان نزول جاننا ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ جاننا ہمارے لیے اہم ہے کہ یہ حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سخریہ تو ایک عام مفہوم ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، بیٹھے ہیں کسی کے اوپر ہنستے ہنستے کسی کے اوپر کچھ ایسا جملہ کس دیا کہ جناب وہ شرمندہ ہو گیا۔ لہٰذا کسی کے اوپر کوئی خلقی عیب لگا دینا، ارے وہ چھوٹا، ارے وہ بڑا، اس طرح کا کوئی بھی پہلو جس سے کسی کی تسخیر ہو، یعنی کسی کا تمسخر ہو رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ اسلام میں منع ہے۔ لہٰذا اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ ابتدا ہے، یعنی جب تعلقات میں آپس میں یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، اس سے آگے کا گناہ ایک اور ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اس کے بعد آگے کا گناہ ہے ولا تلمزوا انفسکم، اس کے اور آگے کا گناہ ہے ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، ہر ایک دوسرے کی عزت اور ہر ایک دوسرے کے وقار کو سمجھے۔ لہٰذا اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ موجود تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میرے سامنے کسی شخص کا تذکرہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے۔ تو اسی گفتگو کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کا تذکرہ آ گیا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان صفیہ امرأہ، یا رسول اللہ صفیہ جو بی بی ہیں، اور ان کا اشارہ کر کے تھوڑا سا ان کے قد کی پستگی، یعنی ان کے قد کے چھوٹے ہونے کا اشارہ کیا، یعنی جو ہم لوگ ہاتھ اوپر نیچے کر کے اشارہ کر کے بتاتے ہیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے بتایا۔ اشارہ یہ تھا کہ یعنی وہ جو یعنی جس سے مراد ٹھگنا پن کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی تھی، ان کا قد پست تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد مزجت بکلمہ، تم نے اپنی گفتگو میں ایک ایسا جملہ شامل کر دیا ہے، لو مزج بها البحر لمزج، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ ایک جملہ پورے سمندر کے پانی کو آلودہ کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی پورے سمندر کا پانی خراب کرنے کے لیے کافی ہے یہ ایک جملہ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں، کوئی لمبا ہے تو اس کے لمبے ہونے کے بارے میں، کوئی چھوٹا ہے تو اس کے چھوٹے ہونے کے بارے میں، کوئی موٹا ہے تو اس کے بارے میں موٹا ہونے کے بارے میں، اگر کوئی کالا ہے تو اس کے کالے ہونے کے بارے میں، اگر کسی کا رنگ زیادہ سفید ہے
تو اس کی سفیدی کے اندر اس تمسخر کا کوئی لفظ شامل کر دیا جائے. تو اس طرح کے باتوں سے معاشرے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ جو اوصاف ہیں، کسی کا ٹھگنا ہونا، کسی کا لمبا ہونا اور کسی کا متوسط قد ہونا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے اور نہ کسی کی کوشش سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ مختلف قسم کے ایکسرسائز کرا کے لوگ جو یہ تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ شاید کسی کا تجربہ کسی کے لیے کہیں شاید کہیں کوئی اس کا کچھ فائدہ ہو یا اس کا کوئی اثر ظاہر ہو، لیکن یہ سب چیزیں قدرتی ہیں. لہذا خلقی طور پر رنگ کا سفید ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یا مختلف کسی کے چہرے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو عام لوگوں کے چہرے سے اس کی ساخت میں کچھ فرق ہے، تو خلقی طور پر یا اخلاقی طور پر کسی بھی طور پر کوئی ایسی بات کہنا جس سے اس کی ذات کے اندر یعنی کچھ تمسخر کا اثر پیدا ہو رہا ہو، قرآن اس سے منع کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی کسی کی ہنسی نہ کرے، ہر ایک دوسرے کا احترام اور ہر ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھے. اس کے بعد دوسرا حکم ہے، اور اسی یعنی دوسرا حکم عورتوں کے لیے، ولا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن میں قوم بولا جائے تو قوم بولنے سے مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد خواتین کا تذکرہ علیحدہ کیا. تو علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ چونکہ ہنسنے ہنسانے اور مذاق اڑانے کی خصلت اور صفت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کو الگ سے مخاطب کر کے کہا گیا کہ عورتیں ہرگز دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کی طبیعت میں کوئی ایسی صفت ہو جو صفت زیادہ پسندیدہ ہو اور تم مذاق اڑا رہے ہو کسی دوسری بات کا، حالانکہ وہ رتبے میں درجے میں تم سے افضل ہے. لہذا اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور اس سلسلے کی ایک روایت امام قرطبی نے ذکر کی ہے اور اس روایت کی ذیل میں بڑی اچھی تفصیل ذکر کی ہے. میں اس پوری عبارت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ آج کے دور میں ہمارے آپ کے برتنے کے لیے بہت مفید مشورہ اور نصیحت ہے. وہ ذکر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد کیا ہے. حدیث جو ذکر کی ہے وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم. یاد رکھو کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور اللہ تمہاری مالی حیثیت کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم معاشرے میں مالی طور پر کیا حیثیت اور رتبہ رکھتے ہو. اللہ کے نزدیک نہ تمہارے ڈیل ڈول کی حیثیت ہے اور نہ تمہارے وجاہت اور جسامت کی حیثیت ہے اور نہ تمہاری مال و دولت کی حیثیت. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ دیکھتا ہے آپ کے دلوں کی طرف اور آپ کے اعمال کو، کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے اور آپ کے دل کے اندر جذبات کیا ہیں، وہ کس رخ کے ہیں، اور آپ کے اعمال کیسے ہیں. جو دیکھی جاتی ہے اللہ کی طرف سے چیز وہ دل اور اعمال. اب اس کی بنیاد پر آگے وہ لکھتے ہیں، وَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی حدیث ہے، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ يُخْطَأَ بِعَيْبِ أَحَدٍ، کہ کسی بھی بندے کے اوپر جب کوئی عیب لگایا جائے تو اس کو حتمی فیصلے کے طور پر ذکر نہ کیا جائے کہ یہ بات ایسی ہے اور ان کے اندر یہ خرابی موجود ہے. لما یرا علیہ من صور اعمال الطاعہ او المخالفہ، ان کے ظاہری اعمال، ان کی ظاہری فرما برداری اور ان کی ظاہری نافرمانی کو دیکھ کر حتمی فیصلہ نہ کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک بندہ کسی موقع پر سچ کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سچ بولنا چاہیے، آپ کسی کو کہیں کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے سچ کے اوپر اتنا اچھا رجحان پیش کیا. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ مجلس میں وہ دیکھیں گے ارے بھائی یہ تو بہت سچ بولتے ہیں، بظاہر ہم کو ان کا یہ سچ نظر آیا. اسی طرح کوئی بندہ اگر کسی موقع پر اچانک روانی میں اس سے کوئی جھوٹ نکل گیا، بہرحال جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن اس کے ایک سچ کے اوپر اس کے جو جس بندے نے رجحان ظاہر کیا اور ایک وہ بندہ جو جھوٹ اس سے صادر ہو گیا، کسی ایک عمل کی بنیاد پر ایک فرما برداری ہو گئی، ایک نافرمانی ہو گئی. ایک عمل کو دیکھ کر حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. لہذا بہت واقعات ایسے ہوتے ہیں. ہمارا اتفاق ہوا ایک مرتبہ کسی دکان میں جانے کا، وہاں سے ہمیں دھاگا لینا تھا، جو موٹا دھاگا آتا ہے. اس موٹے دھاگے کے لیے ہمیں ذرا سا شبہ ہو رہا تھا کہ یہ کہیں کم موٹا ہے یا زیادہ موٹا ہے.
تو میں نے دکاندار سے کہا کہ یہ تھوڑا سا مجھے دھاگا کاٹ کے دے دیں تاکہ میں اس کو یعنی اس کو ذرا دکھوا لوں کہ یہی صحیح ہے یا دوسرا چاہیے. تو وہ دکاندار کہتا ہے، اور ہم اس دکاندار کو اور ان کے بقیہ بہت ساری تفصیلات کو بہت تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن دیکھیں اس ایک چھوٹے سے دھوکے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے تم کیا بات کرتا ہے، تم مسلمان آدمی ہے، اور دوسری باتیں ساتھ میں کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا دھاگا اگر میں تم کو دے دوں گا تو یہ جس کو بیچوں گا میں اس کا اتنا حق رہ جائے گا. تو یہ ایسے ہی مثال ہو گئی جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق سے کچھ لوگ آئے تھے، اور وہ جب مکے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ مچھر مر گئے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا تو اس وقت تو تمہیں خیال نہیں آیا، اور آج یہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ایک مچھر مر گیا تو ہم سے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ظاہری فرما برداری کو دیکھ کر مروب نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یاد رکھیں یہ ایک اصول ہے. اسی لیے حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے بارے میں جب کچھ بات کہی کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے؟ لہذا جس بات پر میں توجہ دے رہا ہوں وہ اور دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے بارے میں اچانک کسی ایک بات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یخطئ بعیب احد، کسی کے عیب کے بارے میں اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، فرما برداری یا نافرمانی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. فَلَعَلَّ مَن يُحَافِظُ عَلَى الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، ایسا ممکن ہے کہ بعض لوگ ظاہری اعمال پر تو بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت پابندی ہے ان کی، یعنی اس میں بڑے بڑے چوکس ہیں. ظاہری اعمال جو دکھنے والے ہیں، جیسے ظاہر میں دکھتا ہے لباس وضع قطع اچھی رکھنا اور نماز، یہ ظاہری اعمال ہیں، اور قرآن کی تلاوت، اس طرح کے ظاہری اعمال بہت ہیں. جو ظاہری اعمال کی تو بہت پابندی کر رہا ہے، یعلم اللہ من قلبہ وصفا مذموما، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا گندا جذبہ اور ایک ایسی گندی نیت موجود ہے کہ لا تصح معہ تلک الاعمال، کہ اس نیت کے ہوتے ہوئے اور اس جذبے کے ہوتے ہوئے یہ ظاہری اعمال کسی کام کے نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح وَلَعَلَّ مَن رَأَيْنَا عَلَيْهِ تَفْرِيطًا أَوْ مَعْصِيَةً، اسی طرح اس بات کا امکان ہے کہ بعض وہ لوگ جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کوتاہی کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ان سے نافرمانی ہی نظر آتی ہے، یعنی عموماً اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، اخلاقیات میں ہر جگہ ان کی خلاف ورزی نظر آتی ہے. یعلم اللہ من قلبہ وصفا، ممکن ہے اللہ اس کے دل کے اندر ایک ایسی خصلت کو جانتا ہو جو پسندیدہ ہو، اور یغفر له بسبب، اور اس کے سبب سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. فالاعمال امارات ظنیہ، غور سے پڑھیے، سنیے. لہذا یہ جو اعمال ہیں امارات ظنیہ، یہ گمان کے طور پر اشارے ہیں، یعنی یہ جو اشارے نظر آ رہے ہیں یہ صرف اس سے گمان محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، اور کوئی بندہ کسی سے اگر کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسا گمان ہو سکتا ہے کہ یہ فرما برداری اور نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتے. لا ادلہ قطعیہ، لیکن قطعی بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ یہ بندہ گنہگار ہے اور یہ بندہ بہت بڑا پارسا ہے. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، اب یہاں پر اہم بات اور اس کے آگے ذکر کر رہے ہیں، اور اس تفصیل کی بنیاد پر کہ اللہ بندوں کے اعمال کو اور ان کے قلوب کو دیکھتا ہے، ان کی شکل و شباہت، ان کے ظاہر اور ان کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ تفصیلات، ان کو جو تفصیلات گزری اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اور آگے وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، اس پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عدم الغلو فی تعظیم من رأینا علیہ افعالا صالحہ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے احترام میں اور ان کی عزت کرنے میں بہت زیادہ غلو بھی نہیں کرنا چاہیے. غلو سے مطلب سمجھ رہے ہیں، حد سے زیادہ بالکل بھولے جا رہے ہیں، حضرت کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں اور حضرت کے سامنے بات نہیں کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ احترام تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آج کل جو ہمارے مریدوں کا جو احترام ہے پیر کے سامنے اور بعض شاگردوں کا جو انداز احترام ہے استاذ کے سامنے، یہ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کیا. یہ تو ایک عجیب یعنی بے بنیاد اور یعنی غیر متوازن طریقہ ہے کہ نہ استاذ اپنے آپ کو استاذ کے درجے پہ سمجھ رہا ہے بلکہ وہ اس سے اوپر کی چیز سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو.
اور نہ شاگرد اپنے آپ کو شاگرد کے درجے میں سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم کوئی دوسری مخلوق ہیں. لہٰذا غلو نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ اعمال صالحہ کے پابند ہیں ان کا سرسری احترام کریں، اور جو احترام کرنا چاہیے، جو جتنا احترام کرنا چاہیے بالکل احترام کریں، لیکن غلو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اب مثال کے طور پر حضرت باہر نکلے مسجد سے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کی وضع خطا بہت اچھی ہے، اور جناب اس کا چہرے کی وضع خطا، اس کے لباس کی وضع خطا بہت اچھی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اب جناب جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے، ہم جناب چپل نکل کے اس کے پاس بھاگے جا رہے ہیں اور ان کا سامان اٹھا رہے ہیں، اور اس طرح کا غلو، یہ تو جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کے نفس کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اس کے بعد اس طرح جن سے اعمال ظاہرہ اور صالح اعمال کے ظہور کے بعد جو نظر آئے ہیں ایسی شخصیات، ان کے احترام اور تعظیم میں غلو نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگلا پہلو بھی ہے، وعدم الاحتقار لمسلم رأینا علیہ افعالا سیئہ. اسی طرح اگر کوئی بندہ برے اعمال کرتا ہوا نظر آیا اور ہم کسی کو کچھ برے اعمال میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ذلیل کرنے اور اس کی تحقیر میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحقیر کرنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے تو لکھا، مبالغے کا لفظ ہی نہیں لکھا، عدم الاحتقار، اس کی بھی تحقیر نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ وہ عمل بلا کر رہا ہے، اگر آپ اس کا احترام نہیں کرنے کی اجازت حکم نہیں ہے تو آپ اس کی تحقیر بھی نہ کریں. لہذا کرنا کیا ہے، اگر کوئی بندہ کسی غلط عمل میں مبتلا ہے تو بل تحتقر وتذم تلک الحالۃ السیئہ. حقیر کس کو سمجھا جائے گا اور مذمت کس کی جائے گی؟ اس بری حرکت کی اور اس برے عمل کی اور اس بری خصلت کی، نہ کہ اس شخص کی. لہذا اس حدیث میں اس نصیحت سے اور اس تفصیل سے کافی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملے میں کیسا رویہ اور کیسا درجہ استعمال کا خیال رکھنا چاہیے. لہذا نہ تو غلو ہو اور نہ کسی کی تحقیر ہو. لا یسخر قوم من قوم عسا، ہر ایک شخص دوسرے شخص کا احترام کرے اور اس کا تمسخر نہ کرے. اور بے شک تمسخر اگر نہیں ہوگا تو یہ معاشرے کے اندر ایک عجیب خوبصورت ماحول اور ایک خوشگوار فضا قائم کرے گا. اسی طرح ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں آپ ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ نکالیں. عیب نکالنا اور اشارے کرنا، جیسے آنکھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے، اور زبان سے بھی اشارہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اشارہ بازی ہوتی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشارہ بازی مت کرو اور دوسرے کے عیب مت نکالو. عیب نکالنا تلمیزوں میں بالخصوص ہے کہ عیب نکالنا، یعنی ہر بندے کے اندر ارے اس کو بولنا اچھا نہیں آتا، ارے ان کے اندر یہ مطلب کوئی نہ کوئی ان کے علم میں عیب نکالو، ان کے عمل میں عیب نکالو، ان کی شخصیت میں عیب نکالو، ان کے تجربے میں عیب نکالو. ہر بات میں کہیں نہ کہیں عیب نکالنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کا عیب نہ نکالے. لہذا ایک جگہ پر ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے سامنے کسی کا کوئی عیب ذکر نہ کرے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے صحابہ کے سامنے میں جب اپنے صحابہ کے سامنے جب ظاہر ہوں تو میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے. لہذا ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ، عیب نکالنے میں انسان اتنا سخی ہے کہ وہ دوسرے کی آنکھ کا اس کو تنکا تو نظر آ جاتا ہے. قذات وہ چھوٹا سا کوئی غبار یا کوئی چھوٹا سا تنکا جو کچھ بھی آنکھ میں گر جائے اس کو قذات کہتے ہیں. لہذا دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے. وَيَدَعُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ، اور اس کے اپنے آنکھ میں تنا پڑا ہوا ہے تو وہ اسے نظر نہیں آتا ہے، یعنی اپنی آنکھ کا تنا چھوڑ کے دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے. لہذا ظاہر سی بات ہے تنا ہم آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ درخت کے اس موٹے حصے کو کہتے ہیں جس پر درخت کا پورا وجود کھڑا ہوتا ہے. لہذا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جائے لیکن اپنی آنکھ کا تنا بھی نظر نہیں آتا. دوسرا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، تلمزوا انفسکم، کسی کا عیب مت نکالو، اور تنابزوا بالالقاب، کسی کو لقب مت دو. جیسے معاشرے میں لقب ہوتا ہے، جو عیب ہے اسی کو لقب بھی بنا دیتے ہیں ہم اس بسا اوقات. جیسے لمبا، کسی کو ہم نے لمبا یا لقب دے دیا، اور کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ٹھیکنا یہ ہم نے لقب دے دیا، یا کسی کو علاقائی لقب دے دیا، کوئی ایک علاقے کے ساتھ لقب دے دیا،
یا مثال کے طور پر کسی کو یہاں کے زمانے میں مختلف ملکوں میں کہیں کوئی لقب دے دیا، میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ وہ اس میں کوئی غلط مفہوم نہ نکال لیا جائے، لہذا لقب ہم آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہی سب چیزیں لقب ہوتی ہے. کسی کو لمبا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو کالا کہہ دیا، کسی کو گورا کہہ دیا، اور یہ اس لقب ایک تو ہے کہ عیب نکالنا، ہم نے عیب نکالا چھوڑ دیا، اور لقب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اسی نام سے اس کو پکارا. جیسے میں نے کہا، جیسے معاشرے میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کسی لمبے آدمی کو لمبا کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کالے آدمی کو کالا کہہ کر پکارتے ہیں. تو اس طرح کے القاب دے کر پکارنا، اور لقب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مخاطب کرنے کے وقت اس کو استعمال کیا جائے یا وہ کہہ کر پکارا جائے، یہ ہوتا ہے لقب. لہٰذا حدیث میں یہ بھی منع کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لقب کا ماحول مت بناؤ. لہٰذا روایتوں میں ذکر ہے کہ صحابہ کے ہاں کئی صحابہ کے مختلف نام، یعنی کئی نام سے معروف تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام معلوم ہوتے تھے تو آپ بسا اوقات ان تینوں میں سے کسی بھی نام سے پکار لیتے تھے. قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کا یا تو 2 نام تھا یا 3 نام تھے، اور اس نام سے پکارا اور ذکر کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو بلایا، یا فلان، تو صحابی نے کہا فیقولون ما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہ یہ نام سے مت پکاریں، انہ یغضب من ھذا الاسم، اس نام سے وہ ناراض ہوتے ہیں. لہذا بہت سارے نام ایسے ہیں جو مشہور ہو گئے اور کہے جانے لگے، اور جن لوگوں کو آپس میں اس طرح کی چپقلش چلتی ہے تو وہ اس ناموں سے پکارتے بھی ہیں، پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے. لہذا عام حالات میں منع کیا گیا کہ اس طرح کے القاب نہ دیے جائیں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی ہے تو اس کو یہ کہہ کر نہ پکارا جائے یا یہودی، اسی طرح یہ کہہ کر نہ پکارا جائے یا نصرانی، کیونکہ جو کسی کے نام کے ساتھ جوڑا جائے یا اس نام سے پکارا جائے یہی لقب ہوتا ہے. جیسا کہ ہم آپ جب کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر کا لقب ہے، یہ ڈگری نہیں ہے، یہ لقب ہے. اور ڈگری تو ان کی الگ ہے، جس ڈگری کا نام الگ ہے. لہذا کوئی آپ معاشرے میں کوئی امام ہے تو امامت کرتا ہے تو آپ اس کو امام صاحب کہتے ہیں، لہذا اس نماز پڑھانے والے کے ساتھ ہم یہ لقب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، امام صاحب. اسی طرح قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، ماسٹر صاحب، استاد صاحب، یہ سب القاب ہیں. بے شک یہ القاب ملتے کب ہیں؟ ان کے ان پیشے کی وجہ سے یا ان کے اس عمل کی وجہ سے، اور وہ جس پوزیشن پر ہیں اس پوزیشن کی وجہ سے وہ القاب ملتے ہیں. تو جو اچھے القاب ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، جو القاب غلط ہیں جس میں عیب کا یا تمسخر کا شائبہ موجود ہو اس سے منع کیا گیا. لہذا ولا تنابزوا بالالقاب. تو اسی طرح اس کے بعد آیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. تو اس طرح کے القاب جو جس سے پکارا جانا بندے کو پسند نہیں ہے اور وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ منع کیا گیا. لہذا وہ اس زمرے میں یہ بات بھی آ گئی کہ جو لوگ ابھی حال فی الحال مسلمان ہوئے تھے، یا بعض لوگ حال فی الحال یہودی تھے، کچھ لوگ یہود تھے جو مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ نصارہ تھے وہ مسلمان ہوئے. تو اس طرح اگر کچھ لوگ پہلے نصارہ تھے یا یہودی تھے تو ان کے پرانے مذہب کی طرف بات نہیں جانی چاہیے اور اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے. لہذا اس سلسلے میں کچھ روایتیں ذکر ہے، اس میں سے ایک روایت یہ بھی ذکر ہے کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کبھی کبھی یہ بات تذکرے میں آ جاتی تھی کہ اس امت کے فرعون کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے ہی مواقع کے نسبت سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد کسی کو پرانے ان کے باطل مذہب کا ذکر کرنا یا اس نام سے پکارنا یہ بہت خراب بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لہذا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کو جو ایسے کہا گیا تو منع کیا گیا باضابطہ کہ یہ اس طرح سے ان کو نہ پکارا جائے. لہذا حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ بھی ان کی بیٹی تھی، یعنی کہ والد یہودی تھے، لہذا ان کو بھی خطاب کیا جاتا تھا کہ یا بنت یہودی ہے، تو یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ، یعنی اس موقع بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ اس آیت کا شان نزول میں یہ سب واقعات ہیں. لہذا کسی کو اس کے پرانے دین کی طرف آر نہ دلائی جائے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت بری بات ہے، یعنی برا نام ہے فسق کا یا کفر کا نام، ایمان لانے کے بعد یہ نام ذکر کیا جانا بری بات ہے. ومن لم یتب، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آ جائے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ اپنا خسارہ کرنے والے اور گنہگار ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن.
ان سب اعمال کے یعنی یہ جو صفات بتائی جا رہی ہیں اور یہ جو خصلتیں بتائی جا رہی ہیں جو نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید بھی موجود ہے۔ لہذا یہ آیت جو ہے آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ پرہیز کرو گمان کرنے سے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن یعنی بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے گمان سے۔ پتہ یہ چلا کہ گمان کرنے کا رواج اور مزاج معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، اور بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، تم گمان تو کرتے ہو، لیکن بہت سارے گمان کرنے کے دوران بہت سارے گمان تم ایسے بھی کر جاتے ہو جو گناہ کی بات ہوتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اور ان کی نشست و برخاست کیا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اور ان کی سرگرمی کیا ہے، ان کی دلچسپی کیا ہے، یہ سب ٹوہ میں مت لگو۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، لازم فطری بات ہے کہ اس بات کو تم ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بندوں کی طرف توجہ کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن کے بارے میں ایک حکم یہ جاننا چاہیے کہ ظن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظن ہوتا ہے، ایک انسان کا گمان ایسا ہوتا ہے جو اکثر نظر آتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں غالب گمان۔ اور اسلام میں بہت سارے احکام اور بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ گمان غالب کے اوپر ہیں۔ لہٰذا گمان غالب کی تو اسلام میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ گمان جو کسی کی ذات کے بارے میں جو ہم اس کی کوئی تفصیل نہیں جان رہے ہیں، صرف ہم اس مسئلے کو جاننے کے لیے گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ غالب گمان کسے کہتے ہیں؟ غالب گمان اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی روزگار سے جڑا ہوا ہے اور اپنی آمدنی کے لیے اس نے ایک روزگار رکھا ہوا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رات دن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اب ہم زبردستی یہ گمان کر بیٹھے کہ کوئی اس کی آمدنی کا کوئی ناجائز راستہ ہوگا۔ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس گمان کرنے کی۔ اس گمان کی ضرورت اس وقت بھی آ سکتی ہے کہ ایک بندے کی آمدنی تھوڑی ہو اور اس کا جو محصول ہے اور وہ جو حاصل کر رہا ہے، اور اس کا جو حاصل ہے وہ اس کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ ہے، تو گمان کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمیں بلا ضرورت گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں گمان کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی کی آمدنی جتنی ہے اتنا ہی اس کا خرچہ ہے اور وہی نظر آ رہا ہے، تو بلا ضرورت اس میں نیا گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنے روزگار میں بے ایمانی کرتا ہوگا، یہ اپنے گمان میں ایسا کرتا ہوگا، یہ کام ٹھیک نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ لیکن ایک بندے کی آمدنی بہت معمولی ہے اور اس نے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ اس کے کہیں زیادہ ہے، اور وہ بظاہر معاشرے میں نظر آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا سوتا ہے سب نظر آتا ہے، اور پھر کوئی ایسا راستہ تو واللہ عالم اس میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسے ذرائع اور کوئی ایسے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں جس میں ہم گمان کرنے پر کہ ہم کو ضرورت پیش آئے، تو ایسی صورت میں کسی شخص کے ذاتی معاملات میں گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو گمان کر رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ کرتا ہوگا، لیکن در حقیقت اس کے لیے کوئی بہت درست راستہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کے لیے نکالا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر وہ اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہوں گے۔ ہم گمان کچھ اور کر رہے ہیں اور حقیقت حال کچھ اور ہے۔ لہٰذا گمان سے اسی لیے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اچھا گمان ہمارے کسی ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے، اور بلا ضرورت گمان کرنے سے ایک چیز ہم محسوس کریں کہ جب ہم گمان کرتے ہیں تو جس کے بارے میں گمان کرتے ہیں اس سے ہماری ساتھ تعلقات پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ گمان آدمی کرتا ہی اس وقت ہے جب تعلقات میں فساد شروع ہو گیا، ورنہ جب تعلقات میں فساد نہ ہو تو انسان بدگمانی نہیں کرتا اور گمان کے پیچھے پڑتا بھی نہیں۔ اور اندھی خوشگمانی بھی اسلام قائل نہیں ہے، اس کا اندھی خوشگمانی کا بھی اسلام قائل نہیں ہے۔ بلا ضرورت بے شک آپ کسی کی ٹوہ میں نہ رہیں، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ خوشگمانی کے بھی مکلف نہیں ہیں۔ لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الظن بالمؤمنین، مومنوں کے بارے میں ظن بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں خوشگمانی رکھو۔ لہذا خوشگمانی رکھنا چاہیے، لیکن خوشگمانی کے لیے بھی
ہماری ایک حد ہے کہ ہم اتنی خوشگمانی نہ کر لیں جو خدا نہ خواستہ حدود سے باہر لے جائے. مثال کے طور پر ارے ہاں یہ بزرگ ہیں، ان کا کیا مسئلہ، یہ تو ان کے لیے تو وقت میں اتنی برکت ہے کہ یہ تو 1 گھنٹے میں 40 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ تو پوری رات میں پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں. ایسی خوشگمانی جو اسلام کے آداب سے ٹکراتی ہوں وہ زبردستی کی خوشگمانی. جیسا کہ ایک خوشگمانی کا دور یہ بھی گزرا ہے کہ مریدوں نے اپنے پیروں کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ حضرت حرم میں نماز پڑھتے ہیں، حضرت کا وجود یہاں رہتا ہے اور نماز حرم میں پڑھتے ہیں. تو یہ سب خوشگمانی نہیں بلکہ خرافات ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گمان بڑی خراب چیز ہے. ان بعض الظن اسم، اور گمان کرنے سے تعلقات میں فرق پڑتا ہے. اور لہٰذا ایک گمان وہ ہے جس میں غالب گمان ہوتا ہے اور غالب گمان کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے، بلکہ دارالقضاء میں تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس ذریعے سے اس جو غالب گمان ہوتا ہے اس غالب گمان کی بنیاد پر اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے بعد تجسس نہ کرو. تجسس کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ تجسس کا مطلب کسی کی ٹوہ میں لگنا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ان کی دلچسپی کیا ہے، یہ بھی اسلام میں حرام ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب یہ چیزیں تجسس کی کسی حالت میں تو اجازت اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ جیسے معاشرے میں کوئی خلل اور کوئی فساد اور کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر ہمیں وہ نقصان کہاں سے پہنچ رہا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس راز کو جاننے کے لیے اس کو تجسس نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنا. یعنی یہ مسئلے کا حل ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل تلاش کر رہے ہیں کہ آخر اس معاشرے میں مثال کے طور پر کہیں کوئی کسی محلے میں کوئی سامان رکھ کے نقصان پہنچانے والا سامان چھوڑ کے جا رہا ہے، یا کوئی محلے کے اندر کوئی گندگی کہیں پھینک کے جا رہا ہے. آخر یہ گندگی راستے میں کون پھینک کے جاتا ہے معلوم نہیں پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو حقیقت حال کو معلوم کرنا پڑے گا. یہ تجسس نہیں ہے. تجسس یہ ہے کہ ابھی کسی گھر میں کوئی تیز آواز ہونے لگی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر تکرار ہو رہی ہے، تو اب ہم نے کان لگا لیا کہ دیکھیں یہ لوگ کیا جھگڑا ہو رہا ہے، کس ٹاپک پہ ہو رہا ہے. یہ تجسس ہے. یا مثال کے طور پر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، ہلکا سا کسی نے کو ایسا محسوس ہوا کہ میرا نام ذکر ہوا ہے، اب جناب وہ ٹوہ میں لگ گیا کہ یہ میرا نام ذکر ہو رہا ہے تو میں ذرا جانوں کہ یہ میرے بارے میں کیا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ حرام ہے. لہٰذا اگر آپ کو جاننا ہے آپ سامنے آ کے ظاہر ہو کے آپ اس گفتگو کو سنیں. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت کوئی کسی کی نہ کرے. اور یقین جانیں یہ جو اعمال آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں بتائے جا رہے ہیں یہ پورے معاشرے میں بہت زیادہ ہونے والے کام ہیں. تمسخر ہم بہت آسانی سے کرتے ہیں، عیب نکالنا ہمارے نزدیک بہت عام ہے، اور لقب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اور اسی طرح ہم گمان بھی بہت کرتے ہیں. اسی طرح ٹوہ میں لگنے کا رواج بھی بہت زیادہ ہے، خاص طور سے یہ گھریلو معاملات میں جو عام طور سے جو گھریلو امور میں اس کو بہت برتا جاتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر غیبت کا معاملہ اللہ حفاظت فرمائے. ہر کہنے والا سننے والا اللہ حفاظت فرمائے اس گناہ سے بچنے کے. اور علماء نے اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے، اور بے شک گناہ کبیرہ ہے، اور یہ خطرناک قسم کا گناہ ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ کے نے اس کی جو مثال دی ہے وہ یہ ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ مردہ بھائی، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، وہ بھی مردہ بھائی. لہذا حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی معراج میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے ان کے ناخن اصفار من نحاس، پیتل کے ان کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے منہ اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی آبرو اور ان کی عزت کے اوپر حملے کرتے تھے. یعنی بلا ضرورت کسی کی عزت اور کسی کے آبرو کے بارے میں شک کرنا، یا اس کے اوپر زبان درازی کرنا یا زبان کھولنا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے غیبت کا. لہذا لا يغتب بعضكم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ. غیبت کی تعریف ہم لوگ آپ بہت بار سن چکے ہیں. غیبت کسے کہتے ہیں کہ ذکر اخاک بما یکرہ، یعنی ایسی بات کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے. وہی بات اگر اس کے منہ کے سامنے کہی جائے تو ان کو برا لگے، ایسی بات کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے. تو
تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوگی تو تم نے بہتان لگا دیا۔ لہٰذا غیبت، بہتان یہ خطرناک گناہ ہے، اس سے خاص طور سے رمضان میں اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور یہ آیت رمضان کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو پورے سال کے لیے ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت توجہ کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی اب وہ اصول آیت شروع ہوئی تھی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک یہ تمام کے تمام تم مسلمان آپس میں بھائی ہو، لہذا ان کے اندر اصلاح اور ان کے اندر بناؤ کی کوشش کریں آپ، اور ان کے اندر کیسے آپس میں جوڑ قائم ہو اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اس کے ضمن میں سمجھے یہ آیتیں آئی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلاح بین الاخوہ یعنی مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی بہتری اور ماحول کی خوشگواری کی کوشش میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی کسی کا تمسخر نہ کرے، کسی کے اوپر کوئی اشارہ اور عیب بازی نہ کرے، کسی کے اوپر کسی کو کوئی لقب سے نہ پکارے جو ناپسندیدہ القاب ہیں، اور گمان نہ کرو، اور تجسس مت کرو، اور غیبت مت کرو، یہ ساری حرکتیں مت کرو، وہ فساد دور ہو جائے گا اور اصلاح کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اصلاح جو اللہ کہہ رہے ہیں اصلحوا بین اخویکم، وہ حاصل ہو جائے گی، فاصلحوا بین اخویکم۔ اب اس کے بعد اس کو ختم اس پہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو یہ بات یاد رکھو اور یہ جان لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی تمہاری جو نسل ہے اور یہ جو پوری بنی نوع آدم اور بشریت ہے، اس کی بنیاد ہم نے کہاں سے شروع کی؟ ایک مرد اور ایک مرد اور ایک عورت، آدم اور حوا علیہ السلام سے۔ وجعلناکم شعوبا، اب یہ بات بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، لہذا شعوب بنایا تم کو ہم نے اور قبائل بنایا۔ شعوب کسے کہتے ہیں؟ پورے ملک کے اندر جو آبادی ہوتی ہے، سمجھیے کسی علاقے میں جو ایک بڑی آبادی ہوتی ہے اس کو شعوب کہتے ہیں، اور قبائل جو شعوب سے، اس آبادی سے جو شاخیں نکلتی ہیں ان کو قبائل کہتے ہیں۔ لہذا قریش پورا کا پورا، قریش کے اندر جو مکے کی جو پوری آبادی تھی وہ ایک شعب تھی، اور جو اس سے شاخیں نکلی ہیں وہ سب شاخیں ہیں، بنو مخزوم اور بنو تیم اور بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ لہذا شعوب جو قبائل جس سے نکلتی ہیں اس کو شعوب کہتے ہیں، اور شعوب سے جو آگے شاخیں نکلتی ہیں اس کو قبائل کہتے ہیں۔ لہذا شعب بڑا ہوتا ہے، لہذا کسی ملک کی پوری آبادی کو اور وہاں کے باشندوں کو ہم شعب کہہ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی دیکھتے ہوں گے آپ کہ کسی بھی ملک کی پوری عوام کو جو ہے شعب کہا جاتا ہے، الشعب فلاں ملک کی شعب، فلاں ملک کے شعب۔ تو ہم نے بنی آدم و حوا سے یہ سلسلہ چلایا، پھر تمہارے ایک بڑی آبادی ہے تمہارے ہاں، پھر اس آبادی کی شاخیں ہیں جو قبائل کی شکل میں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سب کی جڑ تو ایک ہی ہے، آدم اور حوا، لیکن یہ ہم نے کیوں کیا؟ لتعارفوا، یہ ایک دوسرے کے اوپر برتری ظاہر کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے اوپر بڑائی پیش کرنے کے لیے یہ ہم نے نہیں بنایا، بلکہ یہ پہچان کے لیے کہ اب ایک ہی شکل و شباہت کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ فلاں ملک کے رہنے والے ہیں، اور یہ فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں برادری کے ہیں۔ لہذا اسلام میں خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں برادریوں کا جو تصور قائم ہوا اور جو کچھ پیشوں سے جوڑ دیا گیا، یہ پیشے عربوں میں بھی موجود تھے اور عربوں میں بھی یہ نظام قائم تھا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، اور بے شک خاص طور سے ہم ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ہمارے ان ممالک کے کو بالخصوص اس کا خیال رکھنا چاہیے یہاں کے عوام کو، کہ یہ جو ہمارے ہاں برادریوں کا جو تعلق ہے، یہ برادریوں کا تعلق پیشے سے ضرور ہے، لیکن یہ صرف پیشے کے حد تک، یہ برتری سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ فلاں برادری اچھی ہے، فلاں برادری خراب ہے، فلاں برادری کا درجہ رتبہ زیادہ ہے، فلاں برادری کا درجہ رتبہ کم ہے۔ ہرگز اسلام میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں سادات جو حضرات اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بے شک سید ہونا کسی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ
یاد رکھیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کا شجرہ محفوظ ہو. اگر شجرہ محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ دیگر تمام برادریوں کی طرح وہ بھی ایک برادری ہیں، ان کے لیے الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے. جو سادات ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، بے شک ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اس خاندان والوں کا کے ساتھ آپ کو خاص معاملہ کرنا ہے. خاص معاملہ احترام، محبت، المودۃ فی القربہ. لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہر ایک مومن کا کہ ایمان کا تقاضا ہے. لہذا وہ تو اس شکل میں ہے کہ جب وہ شجرہ محفوظ ہو. لیکن آج وہ شجرہ محفوظ ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے اپنے تجربے کی روشنی میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم دعوے کے ساتھ اور حتمی طور پر یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ تمام خاندانوں کا شجرہ محفوظ ہے واللہ اعلم. لیکن یہ ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک انسان کا بنی آدم ہونا یہ خود اس کے لیے سعادت کی بات ہے، کوئی عیب کی بات نہیں. وہ انسان ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کو انسان بنایا. اور اس کے بعد دیگر طبقے جو ہیں یعنی دیگر جو برادریاں ہیں سادات کے علاوہ جن کے شجرے محفوظ ہیں ان کے علاوہ دیگر برادریاں تو سب برابر ہیں. اگر برادری کی بنیاد پر دیکھا جائے تو قرآن میں ہے کہ سادات کے ساتھ الگ سے محبت کرنے کا حکم ضرور ہے، اور اللہ نے کچھ امتیازی احکام دیے ہیں کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اس کی بھی حکمت موجود ہے. لیکن برتری جو ہے انسانی برتری کی بنیاد پر وہ برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. اس کے لیے حکم دیا گیا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے والدین ہیں، بے شک اس کے والدین اس کے احترام کے اور اس کے ادب کے زیادہ حقدار ہیں دوسروں کے بنسبت. لہٰذا ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کرے اور ان کے ساتھ جو حکم ہے وہ حکم بجا لائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے والد دوسرے محلے کے پڑوس کے کسی شخص سے برتر ہو گئے، برتر نہیں ہو گئے. مجھے ان کے ساتھ الگ سے ایک امتیازی طور پر کچھ احکام دیے گئے ہیں جس کا میں مکلف ہوں، لیکن برتری کا معاملہ نہیں ہے. برتری کا اگر معاملہ ہوتا تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ حدید میں کہ ہم نے ثم قفینا علی آثارہم، ہم نے اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور اس کے خاندان میں اور ان کی ذریت میں ہم نے نبی بھی بنائے اور کتابیں بھی اتاری. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ لوگ تو راہ راست پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں کی اکثریت نافرمان ہیں اور کافر ہیں. لہذا اب دیکھ لیں آپ، بنو ہاشم، بے شک بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم میں عبد المطلب، بنو ہاشم میں ابو لہب بھی ہے. لہذا قانون، اللہ نے یہ قانون سمجھانے کے لیے یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ برتری الگ چیز ہے اور کچھ خاص نسبتوں کی وجہ سے احترام اور محبت کا معاملہ یہ الگ چیز ہے. تو برتری کے قانون کو برتنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. لہذا شادیوں کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو پہلے تو بہت زیادہ اس کا رواج تھا، اب تو خیر جدید تہذیب نے اس کو کچھ ختم کر دیا ہے کہ فلاں کی برادری کی شادی فلاں برادری میں نہیں ہوگی، فلاں برادری کی شادی فلاں برادری میں نہیں ہوگی. اور آج بھی اس خطے کے بعض علاقوں میں اور بعض لوگوں میں یہ بات آج بھی موجود ہے اور ان کے دل میں دماغ میں یہ بات آج بھی داخل نہیں ہو رہی ہے. لہذا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مدینے میں لوگوں کے درجہ بندی کے لیے ان کی برادری نہیں دیکھی جاتی تھی بلکہ ان کا ایمان اور ان کا تقوی دیکھا جاتا تھا. اور بہت سارے علماء نے مسئلہ کفو میں اس بات کو بنیاد نہیں بنایا کہ برادری کی نسبت سیم ہونی چاہیے، بلکہ اگر وہ دین کے معاملے میں دیکھی جائے سب سے پہلی بات کہ اس کا دین دیکھا جائے اور تقوی دیکھا جائے. اور اس کے بعد یہ ایک معاشرے کی مصلحت ضرور ہے کہ شادی بیاہ کے لیے خاندانی جو مزاج ہے اس میں مطابقت ہونی چاہیے. یہ ایک بات ہے، یہ دو مختلف برادریوں میں بھی ہو سکتا ہے. لہذا اسلام نے کفو کے لیے برادری کو نامزد نہیں کیا ہے. لہذا شادی کے لیے اگر دو رشتے، ایک لڑکے اور لڑکی کا اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ دونوں کا معیار زندگی موافقت ہونی چاہیے اور اس میں مناسبت ہونی چاہیے، تو یہ بسا اوقات ایک برادری کے اندر نہیں ملے گا. ایک ہی برادری کے بعض خاندان میں بہت فرق ہوتا ہے اور دو مختلف برادریوں میں
بہت مناسبت پائی جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے برادری کے تصور کو ختم کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ. اے لوگو، یہ جو جاہلیت کے زمانے میں جو قبیلے کا اور جو خاندان کا جو فخر تھا اور وہ اس کا جو ایک بڑائی پیش کرنے کا جو ایک مزاج تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے. وتعاظمها بآبائها، اور اپنے باپ داداؤں کے اوپر فخر کرنے کا اور اس پر بڑے بننے کا تصور اسلام نے مٹا دیا ہے. فالناس رجلان، لوگ دو ہی طرح کے ہیں. رجل بر تقی کریم اللہ، ایک بندہ وہ ہے جو نیک ہے، پاک باز ہے اور کریم ہے. اور دوسرا فاجر کریم علی اللہ، اللہ کے نزدیک اس کی بہت عزت ہے. وہ فاجر، اور ایک بندہ نافرمان ہے، شقی بدبخت ہے، حین علی اللہ، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. والناس بنو آدم، سارے کے سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں. وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. لہذا کیٹیگری انسانوں میں دو ہے، ایک نیک اور ایک بد، ایک صالح اور ایک بد کردار. لہذا یہ اصل کیٹیگری ہے. تم نیک بننے کی کوشش کرو اور بروں کی صحبت سے اور بروں سے دور رہو، یہ تو ٹھیک ہے. لہذا حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جنگ حجۃ الوداع میں اس پیغام کو بہت عام کیا، اور آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، لا لابیض علی اسود، کسی سفید کو گورے کو کالے پر، کسی گورے کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص، عزت والا شخص، سب سے رتبے والا شخص تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا ہو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں اور اللہ خوب واقف ہیں ان تمام باتوں سے جو تمہارے اندر موجود ہے، کہ تم میں کون متقی ہے اور تم میں کون فاسق فاجر ہے اور کس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص فضل سے اللہ ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے اور وہ تمام صفات نصیب فرمائے جس سے معاشرے کے اندر باہم مسلمانوں میں اتفاق رائے اور محبت اور خوشگواری اور آپس میں قربت پیدا ہو، اور ہر اس خصلت سے اور ہر اس عادت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس سے معاشرے میں اور آپس میں فساد پیدا ہو اور دلوں میں دوری ہو اور تعلقات کو نقصان پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.